ایک آدمی جو فوت ہوا ہے وہ جو بھی جائیداد چھوڑ کے گیا ہے اس کی جو ریمیننگ پراپرٹی ہے وہ ورثاء میں کب تقسیم ہوگی؟ کیا فوت ہوتے ہی ورثاء فوت ہونے والے کی جائیداد کو، پراپرٹی کو اپنے حصوں کے مطابق اپنے اندر تقسیم کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب تک فوت ہونے والے آدمی کی جائیداد سے متعلقہ جو حقوق ہیں، اور وہ 3 حقوق ہیں، جب تک وہ 3 حقوق ادا نہ کر لیے جائیں تب تک فوت ہونے والے آدمی کی جو جائیداد ہے وہ اس کے ورثاء میں تقسیم نہیں ہوگی۔ جب تک وہ 3 جو حقوق ہیں، جو ترکہ کے متعلق حقوق ہیں 3، جب تک وہ ادا نہیں ہو جاتے تب تک فوت ہونے والے آدمی کی پراپرٹی کو ورثاء کے اندر تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ تو ترکہ کے متعلق جو حقوق ہیں وہ 3 ہیں۔ سب سے پہلا جو حق ہے وہ ہے تجہیز و تکفین۔ فوت ہونے والا آدمی جو ہے، اگر اس کے جو ورثاء ہیں، اس کے گھر والے ہیں، اس کے محلے والے ہیں، وہ اگر کہیں کہ ہم خود اس کی تجہیز و تکفین اپنی جیب سے کریں گے، کچی قبر بنائیں گے، اسراف نہیں کریں گے، ایک مناسب خرچہ کریں گے، اگر وہ خود یہ خرچہ برداشت کر لیں تو ٹھیک ہے، پھر اس کی جو تجہیز و تکفین ہے، اس کی جو جائیداد ہے، اس سے اس کے خرچے ادا نہیں کیے جائیں گے، بلکہ جو لوگ خوشی سے، اس کی اولاد ہے، اس کے رشتہ دار ہیں، وہ یہ ذمہ داری لے رہے ہیں تو پھر وہ خود ہی اپنی جیب سے یہ اخراجات برداشت کریں گے۔ اور اگر ایک آدمی فوت ہوا ہے، اس کی جو تجہیز و تکفین ہے اس کے لیے پیسے ہیں ہی نہیں، تو پھر جو اس کے ورثاء بننے تھے وہ برابر میں اخراجات برداشت کریں گے، وہ خود کنٹریبیوٹ کریں گے اور اس کی تجہیز و تکفین کریں گے، اس کا کفن تیار کریں گے، اس کی قبر کو تیار کریں گے۔ اور اگر مثال کے طور پہ کسی آدمی کا کوئی وارث نہیں ہے تو پھر اس کے محلے والے، یا پھر آخر میں کوئی بیت المال ہے یا پھر اسلامی حکومت ہے، تو وہ خود ہی فوت ہونے والے آدمی کی تجہیز و تکفین کریں گے اور سارا اہتمام کریں گے۔ اگر بیوی فوت ہوئی ہے تو اس کی جو تجہیز و تکفین ہے وہ خامند کے ذمہ ہے، اور اگر وہ بھی نہ کر سکے تو پھر محلے والے، ورثاء، بیت المال اور جو اسلامی حکومت ہے وہ اس کی تجہیز و تکفین کریں گے۔ قرض کی جو 2 قسمیں ہیں، حقوق العباد میں اور حقوق اللہ میں جو قرض ہے، تجہیز و تکفین کو اس پر مقدم کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو جائیداد ہے فوت ہونے والے آدمی کی، اس جائیداد کا سب سے زیادہ محتاج وہ فوت ہونے والا آدمی خود ہی ہے، کہ اس کے جسم کو ڈانپا جائے اور اس کو پھر زمین کے اندر دفن کیا جائے، وہ اس کا زیادہ محتاج ہے۔ جو زندہ ورثاء ہیں وہ ابھی اس کی محتاج نہیں ہے کہ وہ جلدی جلدی اس کو اپنے اندر تقسیم کریں، بلکہ وہ فوت ہونے والا آدمی جو ہے وہ خود اس جائیداد کا اب محتاج ہے، سب سے زیادہ محتاج ہے، کہ سب سے پہلے اس کے جسم کو ڈانپا جائے، پھر اس کو زمین کے اندر دفن کیا جائے، وہ اس چیز کا محتاج ہے۔ اگر اس کے ورثاء یا کوئی اور رشتہ دار وہ ان اخراجات کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تو پھر اس کی جائیداد سے سب سے پہلے اس کی احتیاج کو، ضرورت کو پورا کیا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرضوں کے بارے میں صحابہ سے پوچھا کرتے تھے، جب کوئی میت آتی تو آپ پوچھتے تھے کیا اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ اور بسا اوقات تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ اگر وہ آدمی جو میت جو مقروض ہے، آپ نے کبھی اس کا جنازہ بھی چھوڑ دیا ہے، تو اس لیے جو قرض ہیں ان کے بارے میں بہت ہی چوکس رہنا چاہیے، اس کی جلدی جلدی ادائیگی کرنی چاہیے، اور میت کے جو قرض ہیں ان کو اس کی جائیداد سے ادا کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ جو ترکے سے متعلق کا جو حق ہے وہ ہے قرض کی ادائی۔ اس کے بارے میں ذہن میں رکھیں کہ قرض 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک قرض وہ ہوتا ہے جو انسان نے انسان سے لیا ہوتا ہے، جو ہم ایک دوسرے سے قرض لیتے ہیں، اور ایک قرض وہ ہوتا ہے جو ہمارے اوپر اللہ کا حق ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، کوئی کفارہ ہے، نظر کا کفارہ ہے، یا کوئی اور کفارہ ہے جو مالی شکل میں ادا کرنا تھا تو وہ آدمی ادا نہیں کر سکا اور وہ فوت ہو گیا، تو اس کو بھی قرضہ سمجھا جاتا ہے۔ احناف، حنفی جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ فوت ہونے والے آدمی کی جو پراپرٹی ہے اس میں سے صرف وہ قرضہ ادا کیا جائے گا جو ہم لوگوں کا قرضہ ہے، کیونکہ حقوق العباد میں سے ہے، اور حقوق جو ہیں حقوق العباد میں سے
یہ عبادت ہے اور عبادت کے لیے فعل اور نیت یہ دونوں شرط ہیں کسی بھی عبادت کے لیے. جبکہ ایک آدمی فوت ہو گیا ہے، نہ وہ شرط اس یا نیت کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ کام کر سکتا ہے. لہٰذا یہ جو قرض کی ادائیگی ہے یہ اس کے ترکے سے متعلق نہیں ہوگی، اس سے ترکے سے ادا نہیں کیا جائے گا. ہاں اگر اس نے وصیت کی ہے کہ میرا فلاں فلاں جو قرضہ ہے، میں نے لوگوں کا قرضہ دینا ہے، اتنے پیسے دینے ہیں، وہ میری جائیداد سے ادا کر دیے جائیں، اور میں نے فلاں فلاں کفارہ دینا ہے، میں نے زکوٰۃ نہیں دی، اگر اس نے وصیت کی ہے تو پھر وہ ادا کیا جائے گا، اس کی پراپرٹی سے ادا کیا جائے گا. لیکن اگر اس نے وصیت نہیں کی تو تو علماء احناف کہتے ہیں کہ اس کے ترکے سے یہ جو قرض ہے یہ ادا نہیں کیا جائے گا. اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کی روح اس وقت تک معلق رہتی ہے جب تک کہ اس کا قرضہ ادا نہیں کر دیا جاتا، اس لیے قرضہ ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے. احناف جو فقہا ہیں ان کے مد مقابل جو جمہور فقہا ہیں وہ کہتے ہیں کہ آدمی کے فوت ہونے سے اس کا جو قرض لوگوں سے اس نے لیا ہوتا وہ تو دینا ہی دینا ہے، البتہ جو اللہ کا قرضہ، جو زکوٰۃ ہے، جو کفارے ہیں، وہ بھی ساقط نہیں ہوں گے، وہ بھی ادا کیے جائیں گے. قرض کی جو دوسری قسم ہے جس میں زکوٰۃ اور مختلف کفارہ جات، اس طرح سے روزوں کی قضا یہ شامل ہے، تو کیا میت کی طرف سے یہ ادا کیے جائیں گے؟ اگر وہ مالی قرض ہے جیسے زکوٰۃ ہے، کفارہ ہے، تو کیا اس کے ترکے سے یہ ادا کیے جائیں گے؟ تو اس کے بارے میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی ہے، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور ان کے ذمے ایک ماہ کے رمضان کے روزے ہیں جو وہ ادا نہیں کر سکی، تو کیا میں ان کی طرف سے قضا کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں، وہ ادا کرو، اللہ تعالیٰ کا یہ قرض ہے اس کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ کا قرض لوگوں کے قرض کی بنسبت زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو ادا کیا جائے. بخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. فرق یہ ہے کہ جو مالکی فقہا ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تجہیز و تکفین کریں گے فوت ہونے والے آدمی کی پراپرٹی سے، اور اس کے بعد اس کے جو حقوق العباد ہے، جو قرض ہے، وہ اس نے اپنی صحت کی حالت میں اس کا اقرار کیا ہے یا مرض موت میں اقرار کیا ہے، جیسے بھی اس نے اقرار کیا ہے وہ اس کا جو قرض ہے وہ ادا کیا جائے گا. اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو زکوٰۃ یا کفارہ اس نے ادا نہیں کیا اور اس کے اوپر واجب ادا پھر وہ ادا کیا جائے گا. جبکہ شافعی فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، سب سے پہلے تجہیز و تکفین، دوسرے نمبر پہ حقوق اللہ ادا کیے جائیں گے، زکوٰۃ کفارے ادا کیے جائیں گے، اور اس کے بعد حقوق العباد یعنی قرض جو اس نے حالت صحت میں یا حالت مرض موت میں اس نے اقرار کیا تو وہ قرض اس کا ادا کیا جائے گا. حنبلی فقہا کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تجہیز و تکفین اس کی جائے گی، دوسرے نمبر پہ جو حقوق العباد جو لوگوں کا قرضہ ہے وہ ادا کیا جائے گا، اور تیسرے نمبر پہ یعنی اس کے ساتھ ہی حقوق اللہ جو زکوٰۃ اور کفارہ ہے وہ ادا کیا جائے گا. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، اگر ترکہ کم ہو گیا ہے، قرضہ اس کا ادا نہیں کیا جا رہا، تو ہر آدمی کے حصے کے مطابق تناسب کے لحاظ سے اس کا قرضہ اتنا کم ہو جائے گا. یعنی ہر آدمی نے جتنا قرضہ اس فوت ہونے والے کو دیا تھا تو ایک تناسب کے ساتھ ان کے قرضوں کا جو حصہ ہے اس کو کم کر کے اس طریقے سے جتنا بھی قرض ادا کیا جا سکتا ہے وہ ادا کر دیا جائے گا، نافذ کی جائے گی. تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وصیت جو ہے وہ تمام پراپرٹی کا 1/3 حصہ ہو، اس سے زائد نہ ہو، 1/3 ادا کی جائے گی. 1/3 سے زیادہ ہے تو پھر ادا نہیں کیا جائے گا، اس کو نافذ نہیں کیا جائے گا. دوسری شرط یہ ہے کہ وصیت کسی وارث کے حق میں نہ کی گئی ہو، جیسا کہ سنن ابو داود اور ترمذی کی یہ روایت ہے کہ حضرت عمر بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی پر خطبہ دیتے ہوئے سنا. آپ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو وراثت میں سے اس کا حق دے دیا ہے، لہٰذا اب وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے. ہاں اگر ورثاء راضی ہوں کہ چلیں کسی ایک وارث کے لیے فوت ہونے والے آدمی نے وصیت کر دی ہے اور ورثاء راضی ہیں تو پھر وہ وصیت نافذ ہو سکتی ہے، اور وہ بھی اس وقت جب وہ 1/3 سے کم ہو، ورنہ نہیں. اور تیسری شرط اور آخری شرط یہ ہے کہ وہ وصیت کسی ناجائز کام کی نہ ہو، حرام کام کی نہ ہو، غلط کام کی نہ ہو، اچھے کام کی ہو. تو 1/3 جو وصیت ہے صرف یہ کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ وصیت کرنا جائز نہیں ہے. جیسے حدیث میں بھی آتا ہے
کہ ایک صحابی وہ فوت ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اولاد نہیں ہے، تو میرے پاس اتنی مال و دولت ہے، تو کیا میں اپنا یہ جو مال و دولت ہے، یہ 2/3 جو میرا مال ہے، کیا میں یہ وصیت کر دوں؟ تو انہوں نے میں نہیں یہ تو بہت زیادہ ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ تو اس نے کہا ہاف کر دوں، نصف وصیت کر دوں؟ تو آپ نے میں نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ میں 1/3 کر دوں، 1/3 وصیت کر دوں؟ تو آپ نے میں کہ الثلث کثیر، 1/3 بھی بہت زیادہ ہے لیکن آپ کر سکتے ہو۔ اور پھر آپ نے اس کو یہ کہا کہ دیکھیں اگر آپ اپنے ورثاء کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو مال و دولت دے کر جائیں تو یہ بہتر نہیں ہے اس بات سے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ تو جو وصیت ہے وہ 1/3 تک کی جا سکتی ہے، اور وہ بھی اس وقت جو کہ وہ کسی وارث کے لیے نہ ہو، اور وہ بھی کسی جائز کام کے لیے ہو، حرام کام کے لیے نہ ہو۔ اسی طرح سے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ترکہ کے متعلق جو حقوق ہیں، جو 3 حقوق جن کی ترتیب تجہیز و تکفین، اور اس کے بعد قرض کی ادائی، اور نمبر 3 تنفیذ وصیت ہے، اس ترتیب سے یہ حقوق ادا کیے جائیں گے۔ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ جو وصیت ہے اس کو تیسرے نمبر پہ رکھا گیا ہے، حالانکہ قرآن پاک کے اندر جہاں وراثت اور وصیت کے احکامات ذکر کیے گئے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے ترتیب کے اندر وصیت کو پہلے بیان کیا ہے، من بعد وصیت توصون بها او دین، وصیت کا ذکر پہلے ہے اور قرض کا ذکر بعد میں ہے۔ تو وصیت کو جب ہم تنفیذ اس کی کرتے ہیں، اس کو نافذ کرتے ہیں، تو ترتیب اس کی تیسری ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اس کا ذکر کیا ہے وہاں یہ قرض سے پہلے ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت میں جو ترتیب ہے ترک سے متعلقہ حقوق کی وہ یہی ہے، تجہیز و تکفین، اس کے بعد قرض کی ادائی، اور اس کے بعد تنفیذ وصیت۔ جیسا کہ جامع ترمذی میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کا جو فیصلہ ہے اس کی ادائی وہ وصیت کو نافذ کرنے سے پہلے کا کیا ہے، ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ تو جو ترکہ سے متعلق جو حقوق ہیں ان کی ترتیب تجہیز و تکفین، قرض کی ادائی، اور پھر تنفیذ وصیت ہے، لیکن قرآن پاک میں جو ذکر آیا ہے وہ پہلے وصیت ہے بعد میں قرض ہے۔ تو وہاں جو وصیت پہلے ہیں وہ صرف اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ پہلے وصیت بعد میں قرض، لیکن حقیقت میں سب سے پہلے تجہیز و تکفین ہوگی، اس کے بعد قرض کو ادا کیا جائے گا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ بھی ہے اور جامع ترمذی کی یہ روایت ہے، اور اس کے بعد جائز وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ ادا کرنے سے پہلے وصیت کا ذکر کیا ہے تاکہ اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے کہ جس طرح سے ورثاء کے اندر فوت ہونے والے آدمی کی پراپرٹی کو تقسیم کرنا ہے، اسی طرح سے اس کی وصیت کو بھی نافذ کرنا ہے، جو وصیت بالکل شرعی ہو اور جائز ہو۔ تو اس کے بعد یعنی جب یہ 3 حقوق ادا کر دیے جائیں گے تو پھر جو پراپرٹی بچے گی فوت ہونے والے آدمی کی وہ ورثاء کے اندر تقسیم کی جائے گی۔